ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ مبارکہ کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ مبارک کے اس عظیم بابت کا دن اللہ رب العزت کے حضور ہم موجود ہیں. گزشتہ نشست جو 10 محرم الحرام کو تھی، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کے اذن سے بحمدہ تعالی اس جامع مسجد کے اندر عظیم الشان محفل ذکر امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہمارے ملک پاکستان کے عظیم ثناخان تشریف فرما ہوئے اور ہم نے واقعہ کربلا، اس کی تفصیلات، اس کا پس منظر اور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر بھی تفصیل ہوئی. آج کی اس نشست میں ہم اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے 10 محرم الحرام جب یہ شہادتیں ہو گئیں تو ان کے بعد کیا کیا واقعات پیش آئے ان کی تفصیلات میں جائیں. جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مارے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ اور بے جان نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. تو ظاہری صورت کے اندر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یوم عاشور 10 محرم الحرام 61 ہجری میں یزید بدبخت نے اور اس کے حامیوں نے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہ دیگ کرتے ہوئے شہید کر دیا اور بظاہر اپنے زعم میں یزید نے ان کو شکست دے دی. بظاہر اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو ختم کر دیا، لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ بل احیاء، یہ لوگ در حقیقت زندہ ہیں. تو حضور کا خانوادہ شہید ہو کر بھی زندہ ہے، اور یزید پلید وہ زندہ رہ کر بھی ظاہری طور پر، عددی طور پر، دنیاوی جاہ و منصب کے طور پر وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہے. اس کی صورت کیا ہے کہ آج دنیا کے اندر یزید کی جتنی اس وقت کی اولاد تھی اس میں سے کوئی زندہ باقی نہیں ہے. ہاں، اس کی کچھ فکری اولادیں ضرور پیدا ہوئی جو آج کے دور میں اس کے حامی بنتے ہیں اور فکری طور پر
اس کو بری الذمہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی طرفداری کرتے ہیں اور اس کے فضائل و مناقب ڈھونڈ کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس کی فکری اولادیں ہیں، اس کی ظاہری اولادیں نہیں ہیں۔ لیکن سید الشہداء امام علی مقام کو اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے حیات جاودانیت عطا فرمائی۔ ایک تو شہید کا درجہ ویسے قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ وہ زندہ ہے، تو آپ اس اعتبار سے بھی زندہ ہے۔ ایک آپ کی نسل پاک کو قیامت تک کے لیے باقی اور زندہ و جاوید رکھا ہے، اور تیسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو بھی زندہ اور جاوید اور بلند رکھا ہے کہ لوگ فخر کے ساتھ اپنی نسبت آپ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ یزید کے حامیان تو شرمندہ رہتے ہیں، وہ تو شرمندگی کے ساتھ اور یا پھر انتہائی بدبختی کے عالم میں بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہوئے اپنی نسبت کرتے ہیں، لیکن سید الشہداء کے حامیان کو ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے کبھی پشیمان یا شرمندہ۔ وہ بحمدہ تعالیٰ 1400 سال سے کھلے سینے کے ساتھ، کھلے ماتھے کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کا نام لیتے ہیں۔ اب جب سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقاء کار یہاں کربلا میں شہید ہوئے، تو باقی واقعات جو پیش آئے ان کی تفصیلات سے پہلے بڑی دو اہم روایات عرض کر، کیونکہ مضمون اب یہی شروع ہو گیا ہے ہمارا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ مکہ میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 10 محرم 61 ہجری کو میں سویا ہوا تھا دوپہر کے وقت، اور میں نے خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت کی، اور میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی ریش مبارک پر، چہرہ مبارک پر اور آپ کے کپڑوں پر گرد ہے، دھول ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے، آپ کی یہ کیا کیفیت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عباس، واقعہ یہ ہے کہ میں صبح سے میدان کربلا میں تھا، حسین اور اس کے رفقا آج وہاں پر شہید کر دیے گئے، میں سارا دن ان کا خون جمع کرتا رہا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھوں میں وہ شیشی کی وہ بوتل تھی جس میں آپ نے حسین اور رفقائے حسین کا خون جمع فرمایا۔ تو یہ شہادت تو اتنی زندہ ہے کہ آقا علیہ السلام بھی اس کو ملاحظہ فرما رہے، براہ راست خود ادھر مدینہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں بھی اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی، اور میں نے خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے چہرے انور پر اور آپ کی ریش مبارک پر دھول ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوشبخت خاتون ہیں، امہات المؤمنین میں سے، آقا علیہ السلام کے ازواج میں سے، بلند مرتبہ، کہ ابھی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ننھے شہزادے تھے ابھی۔ تو اس وقت وہ جو ہم نے روایت عرض کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے کے پاس فرشتہ آیا اور فرشتے نے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ بیٹا آپ کے بعد شہید کر دیا جائے گا، اور جس جگہ شہید ہوگا یا رسول اللہ یہ اس کی مٹی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی۔ آپ فرماتی ہیں اس خواب کے بعد بیدار ہو کر میں نے دوڑ کر گئی، میں نے دیکھا وہ مٹی خون میں بدل چکی ہے، اور میں جان گئی کہ سید آج آقا علیہ السلام کے شہزادے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر وہ شام اور وہ شب، اس کے بعد جو واقعات پیش آئے جب آپ کو شہید کیا گیا، اب یہ اہل سنت کی کتب میں بڑی کثیر روایات درج ہیں، ایک دو نہیں، کثیر روایات کے ساتھ اس بات کو نقل کیا گیا کہ واقعہ کربلا کے بعد آسمان سے خون برسنا شروع ہو گیا۔ تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی نے، امام ابن کثیر نے بدائع النہایہ میں اس کو نقل کیا
امام ابن عساکر نے اس کو نقل کیا، فرمایا آسمان سے خون برستا رہا، اور فرمایا کہ وہ ایسا خون تھا، ایسی سرخی تھی کہ جس کپڑے پر لگی اور وہ کپڑا پھٹ بھی گیا بعد ازاں، جس قدر اس کو دھویا گیا اس کپڑے سے وہ سرخی زائل نہ ہوئی۔ پھر متعدد فقہا، ائمہ کرام، تابعین بیان کرتے ہیں کہ ہم بیت المقدس میں تھے، جس برتن کے اوپر سے ڈھکن اٹھاتے اس کے اندر خون پاتے، اس میں خون موجود ہوتا۔ فرماتے ہم نے وہاں ایک پتھر اٹھایا تو دیکھا اس کے نیچے بھی خون موجود ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے جہاں بھی، اس کو ابوبکر بہقی نے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس دن، یعنی سید الشہداء کی امام علی مقام کی شہادت کے بعد، جس پتھر کو اٹھاتے اس کے نیچے سے خون نکل آتا، جس پتھر کو اٹھاتے اس کے نیچے سے خون نکل آتا۔ پھر امام جلال الدین سیوطی نقل فرماتے ہیں کہ آسمان پر عجب سرخی چھا گئی عصر کے بعد، اور آسمان کے چاروں افق پر جس طرف دیکھا آسمان پر سرخی سرخی نظر آتی۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ سورج گرہن ہوا اور سیاہی چھا گئی، اور بعض روایات میں 3 دن تک اور بعض روایات میں 7 دن تک اتنا اندھیرا رہا کہ فرماتے کہ دن کے وقت بھی ہمیں تارے نظر آتے۔ اور یہ جو امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ آسمان کے افق پر سرخی نظر آتی تھی، آپ فرماتے ہیں یہ سرخی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی آسمان پر، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ سرخی قائم رہ گئی۔ ہم بچپن میں اپنے گاؤں میں اکثر عصر کے وقت، اب تو یہاں لاہور کا تو مجھے علم نہیں ہے، آپ دوست بتائیں گے اس حوالے سے، لیکن ہم اپنے علاقے میں اکثر ایسا ہوتا کہ سردیوں اور گرمیوں میں بھی جب بھی ہم چھت پر جاتے، زیادہ وقت ہمارا وہیں کھیلتے ہوئے گزرتا، تو آسمان پر یہ سرخی نظر آتی عصر کے وقت، مغرب کے قریب شدید سرخی۔ ہم نے کسی سے یہ بات سنی تھی کہ یہ آپ کی شہادت کا اثر ہے امام علی مقام کا کہ آسمان سرخ ہو گیا۔ ہم سوچتے تھے کہ شاید یہ کسی نے ایسے ہی کوئی کہانی بنا دی ہے، کوئی بات بنا دی، تو اس وقت اس کی کوئی سند ہمارے پاس موجود نہیں تھی۔ اس کو ابھی آ کر جب ہم نے ان کتب کو پڑھا، اور ابھی بھی تاریخ الخلفاء میرے پاس موجود ہے، سامنے موجود ہے، اس میں امام جلال الدین سیوطی نے یہ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں امام علی مقام کی شہادت سے پہلے یہ سرخی آسمان پر کبھی نہیں ہوتی تھی، یہ آپ کی شہادت کے بعد پیدا ہوئی کہ سارا آسمان سرخ ہوا، اور پھر اس کے کناروں پر افق پر یہ سرخی پھیل گئی، اور فرمایا کہ اس کے بعد قیامت تک کے لیے اب یہ سرخی قائم رہے گی۔ یہ جو اب ہمیں سرخی نظر آتی ہے شام کے وقت کبھی کبھی افق پر، تو فرمایا کہ یہ امام علی مقام کی شہادت کے اثرات ہیں اور نشانیاں جو آج تک اسی طرح قائم ہیں۔ تو یہ آپ کی شہادت کے بعد واقعات ہوئے کہ آسمان سے خون برسا، جس پتھر کو اٹھایا اس کے نیچے سے خون نکلا، اور آسمان پر اس طرح سیاہی پھیل گئی کہ فرمایا کہ 3 دن تک، اور بعض روایات میں 7 دن تک دن کے وقت تارے نظر آتے۔ یہ عالم ہو گیا۔ اور پھر 10 محرم الحرام کی شام جو قافلہ حسینی کے باقی لوگ تھے زندہ رہ جانے والے، بالخصوصاً میں جو حضور کے خانوادے کی بیویاں تھیں، یہ وہیں کربلا میں ان کو رکھا گیا۔ 11 محرم الحرام کی صبح عمر بن سعد نے اس قافلے کو کوفہ ابن زیاد کے پاس روانہ کیا۔ تو جب کوفہ ابن زیاد کے پاس یہ قافلہ پہنچتا ہے تو وہاں، اور اس کے بعد یہ قافلہ تو روانہ ہو گیا، تو وہاں دریائے فرات کے کنارے ایک قبیلہ رہتا تھا، قبیلہ بنو اسد، غادریہ میں یہ لوگ رہتے تھے۔ قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے امام علی مقام سید الشہداء اور باقی شہداء کو وہاں پر دفن کیا۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی ایک اور بات نقل کی، آپ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام جس مقام پر آج دفن ہے اور جہاں آپ نے اپنے خیمے نصب فرمائے، آپ نے یہ جگہ قیمتاً کئی 1000 دینار دے کر قیمتاً یہ جگہ خرید لی جہاں آپ نے اپنے خیمے اور آپ کے خانوادے نے خیمے لگائے۔
آپ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی جہاں آپ دفن ہیں تو گویا آپ اپنی ہی ملکیت کی زمین میں دفن ہیں، آپ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ کوفہ میں پہنچتا ہے تو شام کا وقت تھا۔ خولی بن یزید ایک شخص تھا جس نے آپ امام علی مقام کا سر انور نیزے پر اٹھا رکھا تھا، وہ بدبخت یہ سر لے کر اپنے گھر چلا گیا اور اس نے کہا کہ صبح ہوگی تو صبح کے وقت جا کر کے میں ابن زیاد کے دربار میں یہ سر وہاں پر پیش کروں گا۔ تو خولی نے جا کر اپنی بیوی سے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے کتنی قیمتی چیز لایا ہوں، اور کہتا میں تمہارے لیے زمانے بھر کی عزت لے کر کے آیا۔ تو خولی کی بیوی نے پوچھا کہ بتا تو میرے لیے کیا لایا؟ اس نے کہا یہ دیکھو میں تمہارے لیے امام علی مقام کا سر انور لایا۔ خولی کی بیوی نے اس سے کہا کہ بدبخت، لوگ جنگوں سے آتے ہیں تو سونا اور چاندی لے کر کے آتے ہیں، اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے لیے عزت لایا ہوں اور تو اپنے لیے بدبختی لایا ہے۔ یہ نواسہ رسول کا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا تھا۔ اس نے قسم کھائی فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی تیرے ساتھ شاباش نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خولی سے جدا ہو گئی اور آئی اور اپنے گھر میں امام علی مقام سید الشہداء کے سر انور کے پاس بیٹھ گئی۔ جب وہ وہاں پر بیٹھی تو وہ کہتی ہے کہ فواللہ، اللہ کی قسم، ما زلت، وہ کہتی کہ میں اس سر کو ساری رات دیکھتی رہی، اور دیکھتے دیکھتے وہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور، ایک ستون کی مانند آسمان سے لے کر امام علی مقام کے سر انور تک آ رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ جیسے سفید پرندے وہ آپ کے سر انور کے گرد چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ تو یہ منظر وہ ساری رات دیکھتی رہی خولی کی بیوی۔ اس کو امام طبری نے اور امام ابن اثیر نے نقل کیا۔ صبح ہوئی تو خولی وہ سر لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا کوفہ میں۔ وہاں ابن زیاد نے امام علی مقام کے سر انور کو اس کے سامنے جب رکھا تو اس نے کہا کہ اس کو ایک تشت میں، ایک برتن میں میرے پاس لا کر کے رکھو۔ جب اس کے سامنے وہ سر رکھا تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ اس چھڑی سے آپ کے ناک مبارک پر اور ہونٹ مبارک پر وہ چھڑی مارنے لگا۔ تو یہ تو اب صحیح حدیث کی روایات میں ہے، امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا اور باقی دیگر حدیث کی کتب میں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے اور بہت ضعیف تھے اور ان کی نظر بھی کمزور تھی، لیکن انہوں نے پوچھا کہ یہاں کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے بتایا گیا کہ آقا علیہ السلام کے نواسے کو شہید کر کے آپ کا سن انور یہاں پر لایا گیا۔ تو حضرت زید بن ارقم نے ابن زیاد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے بدبخت، اپنی یہ چھڑی دور کر، کیونکہ خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان ہونٹوں کو بوسہ دے رہے تھے۔ اور یہ فرما کر حضرت زید بن ارقم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑے۔ ابن زیاد نے کہا خدا تجھے رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل نہ ماری گئی ہوتی تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ اس پر حضرت زید بن ارقم کچھ بولتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تو ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ بات ابن زیاد سن لیتا تو اب تو لازماً آپ کو شہید کر دیتا۔ تو پوچھا گیا کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا، انہوں نے بتایا کہ زید بن ارقم جاتے ہوئے یہ بات کہہ گئے تھے، بڑی توجہ سے یہ بات سنیے گا۔ آپ نے فرمایا ایک غلام غلاموں کا بادشاہ بن بیٹھا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ایک غلام۔ آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے ابن زیاد کا تعارف آپ کو تھوڑا سا کروایا تھا، عبید اللہ ابن زیاد، یہ بیٹا ہے زیاد کا، اور زیاد بیٹا ہے اس کی ماں سے اس کو جانا جاتا ہے، زیاد بن سمیہ لونڈی کی اس کی ماں، اور مشہور تھا کہ یہ ولد الزنا ہے۔ اس سے یہ بیٹا پیدا ہوا عبید اللہ ابن زیاد، اور اس کے بارے میں بھی معروف تھا، اس کو بھی ابن مرجانہ کہتے تھے۔
اس کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ یہ بھی نطفہ حرام سے پیدا ہوا، تو اس کو ابن زیاد کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک غلام غلاموں کا بادشاہ بن گیا اور حکومت کو اپنی جاگیر بنا لیا ہے، اور فرمایا کہ اے اہل ارض جان لو آج کے بعد تم غلام ہو، تم نے ابن فاطمہ کو شہید کیا ہے۔ کہ وہ لوگ جنہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی یا ابن زیاد کے ظلم کا ساتھ دیا، یزید کے ظلم کا ساتھ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اب قیامت تک کے لیے غلام رہیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے سید الشہداء امام علی مقام حضور کے نواسے کو شہید کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور ایک تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا، تو فرمایا میں وہاں موجود تھا۔ تو ابن زیاد پہلے تو آپ کے حسن جمال کی تعریف کرتا رہا اور پھر ایک سٹک کے ساتھ آپ کی ناک پر سٹک لگاتا رہا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت آپ کا چہرہ انور سب سے زیادہ حضور کے مشابہ تھا، سب سے زیادہ حضور کے مشابہ۔ اس کو سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ یہ ہمارے یہاں غلط فہمی پھیلائی گئی کہ یہ کوئی اہل تشیع کی بنائی ہوئی روایات ہیں، من گھڑت روایات، اور پتہ نہیں اس کو کتنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے یہ واقعہ اور بنایا گیا ہے۔ یہ صرف اور صرف وہ بدبخت لوگ ہیں جو یزید کے حامی، صرف وہ بدبخت لوگ۔ ان لوگوں کی گفتگو پر کبھی بھی کان نہ دھرے۔ میں نے آپ کو پچھلی نشست میں بھی یہ بات عرض کی، جس کو دیکھنا ہو کہ یہ گفتگو کرنے والا صحیح عالم دین ہے، حق پر بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو اس کی گفتگو میں سے صرف اتنی بات نکال کے دیکھ لیں یہ حضور کے اہل بیت کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ آپ اس کی گفتگو میں حضور کے اہل بیت کا ذکر موجود ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو ذکر کتنا موجود ہے، یہ محبت کے ساتھ ذکر کرتا ہے یا بس دائیں بائیں کرتے ہوئے کر کے گزر جاتا ہے، اور یا حضور کے اہل بیت کی دشمنوں کے ساتھ اس کو بہت زیادہ نسبت اور مناسبت اور محبت ہے، یہ ان کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، ان کو بچانے کی کوششیں کرتا ہے، اور ایسی ایسی روایات ڈھونڈ کر لائے جن سے ان کے اوپر سے اس الزام کو دھویا جا سکے، صفائی کی جا سکے۔ جو شخص ایسے کلمات کا ملے جان لیں کہ یہ بدبخت آدمی، یہ بے ایمان منافق ہے، اس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کو بنو امیہ کے مال اور دولت کی لت لگ گئی، یہ حضور کا کلمہ پڑھ کے بنو امیہ کے مناقب بیان کر رہا ہے۔ اور ہماری نسبت کس کے ساتھ؟ بولیے کس کے ساتھ؟ حضور کے ساتھ ہے یا نہیں؟ تو ہم حضور کے خانوادے کے ساتھ اپنی نسبت کریں گے یا ان کے دشمنوں کے ساتھ اپنی نسبت کریں گے؟ نعرہ تکبیر، بتائیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد۔ ہماری نسبت کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے اپنی نسبت رسول اللہ کی فیملی کے ساتھ کرنی ہے یا ان کے دشمنوں کے ساتھ کرنی ہے؟ حضور کے خانوادے کے ساتھ، حضور کے اہل بیت کے ساتھ، حضور کے شہزادوں کے ساتھ ان کا ذکر کرنا ہے، ان کے مناقب بیان کرنے، ان کے فضائل بیان کرنے، اور ان کے دشمنوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ وہاں موجود تھا تو ابن زیاد قافلے کے لوگوں کو دیکھتا رہا، تو اس نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھا، آپ کا لباس کیونکہ اس سارے سفر کے دوران وہ نقصان زدہ ہو گیا تھا، معمولی لباس تھا، تو اس کو لگا کہ شاید یہ معاذ اللہ کوئی کنیز ہے۔ کوئی خادمہ سے پوچھا یہ خاتون کون؟ تو اس کو کسی نے بتایا کہ یہ زینب بنت علی ہے۔ یہ کون ہے؟ زینب بنت علی۔ تو وہ بدبخت کہنے لگا آپ کو مخاطب کر کے کہ زینب آج دیکھو اللہ نے ہمیں کیسی فتح عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں کیسا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے
اس پر قرآن مجید کی چند آیات پڑھی اور تلاوت کی، اور آپ نے اس کو فرمایا کہ ان کے لیے شہادت مقرر ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی شہادت تک خود نکل کر کے آئے۔ عنقریب اللہ ان کو تجھے ایک جگہ جمع فرمائے گا اور تیرے خلاف اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں وہ پیش کریں گے۔ پھر ابن زیاد کی گفتگو اس پر رہی اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بڑے پرجوش انداز میں اس کو جواب دیتی رہی، تو اس پر ابن زیاد غصے میں آ گیا، بھڑک اٹھا، اس نے چاہا کہ میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو بھی شہید کر دوں۔ تو اس کو کسی نے کہا کہ بدبخت آدمی، تم خود حکمران بھی اور مرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو تم عورت سے اپنا بدلہ لو گے، اب تم اس سے گفتگو میں نہیں بات کر سکتے، جیت سکتے۔ یہاں یاد رکھیے، علامہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، حدیث عشق دو باب بس، یک حسین رقم کر ودی کرے زینب۔ آپ فرماتے ہیں اگر عشق کی کوئی کتاب ہے تو اس کتاب کے دو باب ہیں، ایک باب وہ سیدنا امام علی مقام امام حسین نے لکھا ہے اور دوسرا باب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے لکھا ہے، اس لیے کہ کربلا وہاں ختم ہو جاتی، کربلا تک، میدان کربلا تک یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھی جنہوں نے اس کربلا کو زندہ کیا۔ آپ نے کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے خطبہ دیا، علم حق بلند کیا، اس کی گفتگو کو روکا اور اس کی بد زبانی کو روکا اور ختم کیا اپنی گفتگو سے، اپنی فصاحت سے، اپنی بلاغت سے۔ آپ کا مقام یہ تھا، آپ اپنے والد گرامی حضور مولا کائنات کے دور کے اندر کوفہ میں خواتین کو درس قرآن دیا کرتی تھی، اور ایسا درس قرآن کہ اس کی شہرت پورے کوفہ میں تھی۔ اور یہ بات جب حضور مولا کائنات کو خبر پہنچی کہ آپ کی شہزادی اس قدر خوبصورت درس قرآن عطا فرماتی ہے اور بیان فرماتی ہے، تو آپ کے اندر شوق پیدا ہوا، اور ایک دن مسجد کوفہ تشریف لائے۔ جب آپ بیان فرما رہی تھی تو حضور مولا کائنات دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی شہزادی زینب کا خطبہ سنتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں زینب تھی لیکن وہ لہجے میں علی تھی، وہ اپنی جرت میں، وہ اپنی گفتار میں، اپنی فصاحت میں، اپنی بلاغت میں حضور مولا کائنات کا عکس تھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ انہوں نے اس کو زندہ فرمایا، اور ان کے جرموں کو جو چھپانے والے لوگ تھے تو جرت کے ساتھ ہر جگہ آپ نے بے نقاب فرمایا۔ ابن زیاد نے اس قافلے کو پھر کوفہ کے بازاروں میں گھمانے کے لیے بھیج دیا کہ آپ کے سر انور کو نصب کیا جائے اور ان کو کوفہ کے بازاروں میں بھیجا جائے۔ وہاں ابن زیاد نے جو خطبہ دیتے ہوئے جملہ کہا، اس نے کہا کہ معاذ اللہ، یہ باغی لوگ تھے، اللہ رب العزت نے ان کو رسوا کیا اور ہمیں فتح عطا فرمائی۔ وہاں ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھڑے ہو گئے اس کے مقابلے میں، اور انہوں نے کہا بدبخت تو بدبخت ہے، تو ختم ہو جائے، تیری نسل برباد ہونے والی ہے۔ یہ برباد ہونے والے نہیں، یہ تو رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ابن زیاد ان کو شہید کرنے لگا تو ان کے قبیلے کے لوگ سامنے آ گئے، اور بعض روایات میں ہے تو وہاں پر بھی ان کو، اس صحابی رسول کو بھی ابن زیاد نے شہید کر دیا۔ وہاں سے پھر اس قافلے کو روانہ کیا گیا دمشق کی طرف، کہ ابن زیاد نے کہا کہ اس قافلے کو اب دمشق لے جایا جائے یزید کے پاس۔ تو وہاں راستے میں ایک جگہ اس قافلے نے قیام کیا تو وہاں ایک گرجا تھا قریبی، اور اس گرجے پر ایک شعر لکھا ہوا تھا اس کی دیواروں پر۔ بعض روایات میں ہے کہ اس گرجے کی دیوار پر، اور بعض روایات میں ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا پتھر تھا، اس کے اوپر عربی میں یہ شعر لکھا ہوا تھا، اور وہ تھا اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جد ہی یوم الحساب۔ وہ کیسی عجیب قوم ہے جو اب بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد وہ امید لگائی بیٹھی ہے کہ ان کے نانا جان سے وہ قیامت کے دن شفاعت حاصل کریں گے۔ بڑی تعجب کی بات ہے اس قوم کے اوپر۔ ان لشکر والوں نے، اس پورے قافلے نے، وہاں اس گرجے کا جو پادری تھا وہ باہر آیا، اس نے جب شور دیکھا کہ یہاں کوئی قافلہ رکا ہے
تو انہوں نے اس پادری سے پوچھا کہ بتاؤ یہ شعر یہاں پر کس نے لکھا ہے؟ اس پادری نے کہا یہ شعر ہماری پیدائش سے بھی پہلے اور تمہارے رسول کی بھی پیدائش سے پہلے 300 سال پہلے سے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ امام علی مقام کی شہادت سے کتنا عرصہ پہلے؟ 300 سال پہلے سے یہ شعر یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ شعر یہاں پر موجود ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو، یہ قیدی کون لوگ ہیں، یہ سر کن کا؟ تو انہوں نے یزید کے لشکری نے بتایا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا سر انور ہے اور یہ ان کا خانوادہ ہے جن کو ہم نے قیدی بنایا ہوا۔ اس پادری نے 10,000 دینار دیے ان کو اور فرمایا کہ یہ آج کی رات جب تم یہاں قیام کر رہے ہو تو یہ سر انور مجھے دے دو کہ میں اس کی خدمت کروں اور یہ بیویاں مجھے دے دو کہ میں ان کی خدمت بچا لاؤں۔ آپ تصور کریں کہ وہ کیسا پادری تھا، وہ عیسائی تھا کہ اس کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کا حیا، اور وہ بھی جانتا اور پہچانتا کہ یہ نسبت معمولی نسبت۔ سنیے آج کے دور میں جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا حق نہیں جانتے اور پہچانتے، ثابت ہوا کہ وہ تو ان غیر مسلموں سے بھی زیادہ غیر گزر اور بدبخت لوگ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کی نسبت کا حیا نہ اور پہچان نہ۔ اس پادری نے 10,000 دینار دے کر سیدنا امام علی مقام کا سر انور حاصل کیا اور اپنے گرجے کے پورے جتنا وہاں پر ان کا سٹاف تھا ان کو کہا کہ یہ بڑی پاکیزہ بیویاں ہیں، ساری رات ان کی خدمت کرو، جو ان کی خدمت ممکن ہو سکتی ہے تو ان سے وہ کرتے رہو۔ اور خود اس پادری نے ایک تشت کے اندر آپ کے سر انور کو رکھا اور ساری رات وہ یہ کرتا رہا کہ اس کو صاف کرتا رہا، دھوتا رہا اور آپ کا دیدار کرتا رہا اور روتا رہا، ساری رات روتا رہا اور کہتا رہا آپ کے سر انور کو مخاطب کر کے کہ اے حسین میں مسلمان نہیں، میں نے آپ کے نانا جہان کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن عجب بات ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو شہید کیا ہے، اور یہ کیسے لوگ ہیں جو انبیاء کی اولادوں کو شہید کرتے ہیں اور پھر بھی یہ شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس پادری پر بھی یہ کرم کیا، اس راہب پر بھی یہ کرم کیا کہ وہ جو ساری رات امام علی مقام کے سر انور کی زیارت کرتا رہا اور پاکیزہ بیویوں کی خدمت بجا لاتا رہا، تو اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا، وہ نور جو خولی کی بیوی نے دیکھا تھا اللہ رب العزت نے اس کو بھی ابھی دکھا دیا۔ اس راہب نے بھی دیکھا کہ ایک نور کا حالہ آسمان سے لے کر امام علی مقام کے سر انور تک آ رہا ہے اور پرندے آپ کے سر انور کا طواف کر رہے ہیں۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا اور ساری رات امام علی مقام کے سر انور کی خدمت کی، اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس نے بھی کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں پھر یہی بات عرض کروں گا کہ ایمان آج کے دور کے اندر صرف اتنا کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، ایمان کی ضمانت چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا دامن تھام لیا جائے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا جائے، ان کے ساتھ باندھ لیا جائے۔ اور آج کے دور میں ان کی خدمت، ہمارے پاس سر انور نہیں ہے، ہمارے پاس پاکیزہ بیویاں نہیں ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جرت کے ساتھ آج ان کا ذکر، ان کے فضائل، ان کے مناقب بیان کرتے رہے۔ ہمارے شیخ حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان ایک بیج کی طرح ہے، ایمان کیا ہے؟ ایک بیج کی طرح۔ اور آپ نے بہت ساری مثالیں دی کہ دنیا میں مختلف پودے ہیں، مختلف پھلدار پودے ہیں، پھولدار پودے ہیں، ان کو ایک خاص زمین چاہیے ہوتی ہے اگنے کے لیے، وہ پودا ہر زمین میں نہیں اگتا۔ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح یہ جو ایمان کا بیج ہے اس کے لیے بھی خاص قسم کی زمین چاہیے ہوتی ہے، ایمان کے پودے کے لیے بھی کیا چاہیے ہوتی ہے؟ خاص زمین چاہیے ہوتی ہے۔ اس زمین کا نام ادب اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ کلمہ پڑھ لینا یہ ایک فقط بیج ہے کہ جیسے آپ
نے گندم کی فصل کرنی ہے، مکئی کی کرنی ہے، جو کی کرنی ہے، باجرے کی کرنی ہے، کوئی فصل آپ نے اگانی ہے، تو آپ جائیں کسی فارم سے، کسی بہت اچھی جگہ سے، آپ کہیں کہ میں سب سے اچھی کوالٹی کا بیج لے کر آتا ہوں، آپ وہ بیج لے کر کے آ جائیں، تو یہ جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے یہ وہ اچھی کوالٹی کا بیج ہے۔ لیکن آپ ہاتھ میں اس بیج کو لے کر بیٹھے رہیں تو اس سے کوئی پودا نکلے گا نہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اور کیا صرف کسی بھی زمین میں وہ بیج دبا دیں تب بھی پودا اگاتا ہے، وہاں فصل اگ جاتی ہے؟ نہیں، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، زمین کو میں وتر کرنا پڑتا، ہل چلانا پڑتا، کھاد دینا پڑتا ہے، یعنی زمین کو موافق بنایا جاتا ہے اس کے لیے، پھر جا کر وہ پودا اگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اور حضور کا عشق یہ وہ زمین ہے جس میں ایمان کا پودا پھلتا پھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ اب اگلی بات سنیے، اب جب آپ کا پودا بڑا ہو گیا، فصل قائم ہو گئی، میرا آپ سے سوال ہے کیا اب آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ یہ فصل باقی رہے گی؟ کیا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ کیا اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ اب بھی اس پر سنڈیوں کا، کیڑے مکوڑوں کے حملے کا خطرہ ہے، جڑی بوٹیوں کے خطرے کا حملہ ہے، پھر آپ کو مزید اس کو کھاد بھی دینی ہے، اس کو سپرے بھی کرنا ہے، اس کو ادویات بھی لگانی ہے تاکہ اس کو باقی کیڑے مکوڑوں سے، سنڈیوں سے، ہر چیز سے بچایا جائے، اور تاکہ یہ فصل آخر تک قائم دائم رہے۔ فصل آخر تک قائم دائم کرنے کے لیے ضروری ہے وہ جو ایمان کا بیج کلمے سے حاصل کیا تھا، ادب اور عشق مصطفیٰ کی زمین میں اس سے فصل اگائی تھی، اس کو توڑ تک آخر تک قائم دائم رکھنے کے لیے اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی مودت کا سپرے کیا جائے گا، اس سے یہ فصل زندگی کے اختتام تک قائم اور دائم رہے گی، اس سے اس کی حفاظت ہوگی۔ ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم توبہ استغفار کریں، اللہ رب العزت ہمارا یہ انجام نہ فرمائے۔ حضور نے فرمایا کوئی شخص زندگی بھر جنتیوں والے عمل کرتا ہے، زندگی بھر، لیکن اس کا خاتمہ کسی ایسے عمل پر ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو قیامت کے دن جہنم میں ڈال دے گا۔ اور کوئی شخص زندگی بھر جہنمیوں والے کام کرتا ہے، لیکن اس کے خاتمے پر اس سے ایسا عمل ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہی چیز ہمیں واقعہ کربلا میں حر سے ملتی ہے۔ حر کے سامنے زندگی تھی، مال تھا، دولت تھی، حکمرانی تھی، عہدیداری تھی، جرنیلی تھی، وہ کمانڈر تھا فوج کا، سب کچھ تھا اس کے سامنے، تو اس نے کس چیز کو اختیار کیا؟ جنت کو اختیار کیا۔ اور جنت کو کیسے اختیار کیا؟ تو اس نے یزید کی فوج اور اس کے لشکر، اس کے عہدے پر لعنت دے دی، اور وہ لشکر چھوڑ کر امام علی مقام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے۔ اور سیدنا امام علی مقام نے کیا فرمایا؟ حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، اللہ رب العزت قیامت میں بھی تجھے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ وہ عیسائی راہ ہو کر ان کو بھی پتا ہے کہ نبی کی اولادوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ معاذ اللہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ کن کا طریقہ ہے؟ بولیے کن کا ہے؟ پڑھیے قرآن مجید، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ یہ انبیاء کو نہ حق قتل کیا، یعنی ان کی عادت تھی انبیاء کو قتل کرنا، تو وہ جن کو قتل کرتے تھے یا وہ تھے تو وہ سارے نبی، یعنی ایک دوسرے کی اولاد میں بھی سے تو تھے، انبیاء کی اولاد میں سے تھے، تو یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ نبی کی اولاد کے ساتھ یا دشمنی کرنا اور یا ان کو قتل کرنا۔ اور آج بھی قاعدہ یہی ہے کہ ایمان اس بات کا نام ہے کہ نبی کی اولاد کے ساتھ کیا کیا جائے؟ محبت کی جائے۔ بولیے کیا کیا جائے؟ محبت کی جائے، مودت رکھی جائے، اور ان کے دشمنوں کے ساتھ کیا رکھی جائے؟ دشمنی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات حضور نے فرمایا، مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، اے فاطمہ، اور ایک روایت میں چاروں کو مخاطب کیا، فرمایا کہ جو تم سے جنگ کرے گا انا حرب،
मेरी उससे जंग है जो तुमसे जंग करेगा। और फरमाया कि मैं उसका दोस्त हूं और उस पर सलामती है मेरी तरफ से जो तुम्हारे साथ तो तुम्हें दोस्त रखेगा। जो तुमसे दूर है वो मुझसे भी दूर है। तो आका अलैहिस्सलाम की शिफाअत के अगर हम हकदार बनना चाहते हैं तो उसके लिए लाजिम क्या है कि हमने किस दामन को पकड़ना है? आका अलैहिस्सलाम की अहले बैते अतहार, हुजूर के नवासे, हुजूर के शहजादे, हुजूर की औलाद मुबारका के साथ हमने जुड़ना है। फिर ये काफिला चलते चलते आगे जब दमिश्क पहुंचता है तो वहां पर एक बड़ा अजब, ये आज की नशिस्त का आखिरी वाकया, इससे आगे अगली नशिस्त में हम फिर बयान करेंगे कि यजीद बदबख्त उसने क्या क्या बदबख्तियां की, क्योंकि अब ये काफिला क्योंकि दमिश्क पहुंच रहा है तो आगे दरबारे यजीद की भी बात है और खुद सर यजीद की भी बात है। तो वो इंशाल्लाह सारी तफसीलात हम अगली नशिस्त में करेंगे। बस एक आखिरी वाकया आपको अर्ज करता हूं, वो ये है। अच्छा, यहां एक और बड़ा अजब बात है कि वो जो यजीदी फौज ने ये सारे दिरहम और दीनार लिए थे उस राहिब से, तो वो जब आगे बढ़े और बड़े खुश थे, उन्होंने जो देखे कि ये बड़े अच्छे उनको सोना मिल गया है, चांदी मिल गई है, सिक्के मिल गए। लेकिन जब वो आगे बढ़े काफिला लेकर आगे चले और आगे जाकर जब उन्होंने अपनी थैलियां खोली तो इमाम इब्न हजर हैतमी मक्की ने अपनी किताब अत-तवारिकुल मुहर्रिका में लिखा है कि उनके अंदर वो सारे दिरहम और दीनार मट्टी बन चुके थे, उनके नसीब में कुछ नहीं आया। और यहां मैं रुक कर यही बात अर्ज कर देता हूं यहीं पर, क्योंकि इसको हमने तफसील पर शायद मौका ना मिले। जब बाद अज़ां ये सारा वाकया हो गया, मदीना पर यजीद ने हमला किया, वाकया हर्रा भी हो गया, उसके बाद 3 साल बाद एक पूरी मूवमेंट, एक पूरी तहरीक चली जिसको तवाबीन की तहरीक कहते हैं। ये चलाने वाले कूफा में हजरत सुलेमान अस-सुर्ख़ज़ाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी थे, जिनको कहते हैं कि कूफी जिन्होंने वफा नहीं की और फलान और ढिमकान, उन्हीं कूफियों ने इमाम अली मकाम का बदला लेने के लिए पूरी मूवमेंट चलाई। और सुनिए, हर एक वो शख्स जो वाक़या करबला में मुलव्विस था, वो खौली हो, वो शिमर हो, वो इब्ने ज़ियाद हो, और इनके अलावा अमर बिन साद हो, अमर बिन साद के बेटे हों, इसके भाई हों, जितने लोग वाक़या करबला में मुलव्विस थे उनमें से 1 लाख लोगों को इमाम अली मकाम की शहादत के बाद कत्ल किया गया, उनको अंजाम बद तक पहुंचाया। मुख्तार सकफी आया, उसने अमर बिन साद को कत्ल किया, इसके घर में बैठा हुआ था ये, उसको कहा अब कहां गई वो तेरी रे की गवर्नरी और हुकूमत जो तूने आपकी शहादत की वजह से हासिल करनी? कहता नहीं, मैं दुनिया छोड़ के घर में बैठ गया। फरमाया उस दिन तू क्यों नहीं घर में बैठा जिस दिन हुजूर का खानवादा तेरे सामने करबला में था, उस दिन तूने पहला तीर चलाया था। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया इस बदबख्त का सर कलम कर दो, इसके बेटे का भी सर कलम कर दो। इब्ने ज़ियाद दरियाए फुरात के किनारे से जंग की मूसल में वहां मारा गया। और तिरमिज़ी के अंदर वो जो रिवायत है कि जिसने इमाम अली मकाम के सर अनवर पर छड़ी मारी, इब्ने ज़ियाद का सर कलम करके वहां उसी दरबार में लाया गया, उसी जगह रखा गया जहां उसने इमाम अली मकाम का सर अनवर रखा था। और इमाम तिरमिज़ी ने इस रिवायत को नकल किया कि अचानक एक बहुत बड़ा अजदहा वहां पे नमूदार हुआ, तो लोग एक दूसरे से कहने लगे वो आ गया, वो आ गया, और लोग हटना शुरू हो गए। वो अजदहा आया और वो इब्ने ज़ियाद के मुंह से दाखिल हुआ, फिर नाक से, और उसके अंदर उसके सर में घूमता रहा, और फिर उसके बाद वो वहां से गायब हो गया। ये इनमें से हर एक बदबख्त, और इस पर हुजूर की एक हदीस में बात का अर्ज कर दी। आकर सल्लल्लाहु ने फरमाया था कि हजरत यहया बिन ज़करिया जो अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के नबी के बेटे हैं, उनको जिस कौम ने शहीद किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर एक जालिम बख्त नसर को मुसल्लत किया और उसने इनके 70,000 लोगों को कत्ल किया और मारा था। तो ये फिदिया था हजरत यहया अलैहिस्सलाम का। फरमाया जो कौम मेरे शहजादे हुसैन को शहीद करेगी तो फिदिये के तौर पर उनसे 2 गुना 1,40,000 लोगों को कत्ल किया जाएगा, मारा जाएगा। ये सब अपने अंजाम बद तक पहुंचे, सब बदबख्त, उनमें से कोई जिंदा न रहा, हर एक अपने अंजाम बद तक पहुंचा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर दुआ है कि हमें इस यजीदी सोच, यजीदी फिक्र इससे महफूज रखे और हमारा खात्मा ईमान पर और आका अलैहिस्सलाम के अहले बैत की मोहब्बत और मुक़द्दस फरमाए।